بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عربی اور عجمی اسماء کے درمیان فرق کیسے کریں۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، اسماء ایسے ہوتے ہیں، اسم ایسے استعمال ہوتے ہیں جملوں میں کہ جن کے بارے میں ہم تصدیق سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے۔ یعنی بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید عربی میں استعمال ہوا تو عربی کا ہی لفظ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں جو عجمی ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جو اسم استعمال ہوا ہے جملے میں یہ عربی ہی لفظ ہے یا عجمی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال کیے گئے۔ تو اس کو پہچاننے کا کوئی خاص قاعدہ یا کوئی کلیہ موجود نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ قاعدہ ہے، اس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ جتنی ہمیں عربی لغت پہ مہارت ہوگی اس قدر ہم عربی اور عجمی کا جو لفظ ہے اس کے درمیان میں فرق کر سکیں گے۔ لیکن عربی زبان کی جتنے بھی مؤلفین ہیں وہ ان الفاظ کو جو ہے وہ نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں جو در حقیقت بنیادی طور پہ ہیں، جو لفظ ہیں وہ غیر عربی الفاظ ہیں، یعنی کہ وہ عجمی لفظ ہیں، عربی نہیں ہیں، لیکن عربی زبان میں داخل کیے گئے ہیں، عربی زبان میں استعمال ضرور ہوتے ہیں لیکن ہیں اصلاً وہ الفاظ جو ہیں وہ عجمی ہیں۔ اچھا، ابو منصور جوالیہی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب المعرب من الکلام العجمی علی حروف المعجم میں اس بات پہ، اس موضوع پہ تفصیل سے جو ہے نا انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا نہیں ہے، عربی میں استعمال ہوا ہے، اصلاً یہ لفظ جو ہے وہ عجمی لفظ ہے۔ تو ابو منصور الجوالیکی نے اپنی کتاب میں، یعنی المعرب جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ نکات ذکر کیے ہیں جس سے ہم تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے آیا کہ وہ عربی ہی ہے یا عجمی لفظ عربی میں استعمال ہوا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ایک پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے کہ کسی بھی عربی لفظ میں جیم اور کاف جمع نہیں ہوئے۔ کسی بھی عربی لفظ میں کبھی بھی جیم اور قاف، موٹی قاف جو ہے یعنی جو کینچی والی قاف ہے، اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ کبھی بھی عربی میں کسی بھی لفظ کے اندر یہ دو حرف جو ہیں وہ جمع نہیں ہوئے۔ جب بھی کسی لفظ میں ساتھ آئیں تو سمجھ لیجئے کہ لفظ عجم ہے، عرب میں داخل ہوا ہے۔ یعنی ایک انہوں نے نشانی بتا دی کہ عربی کے اندر کبھی بھی جیم اور قاف، ٹھیک ہے نا، جیم اور کاف جو ہے یعنی قلب کا جو کاف ہے، جیم اور کاف یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں آئے ہیں۔ اگر کسی لفظ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ اکٹھے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ عجمی ہے اور عربی جو ہے لغت میں وہ استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک تو بہت بڑی نشانی آ گئی کہ آپ نے پہلے تو دیکھ لینا ہے کہ اگر اس کے اندر جیم اور کاف کا لفظ جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں استعمال ہوا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر عربی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن اگر موجود ہے تو مطلب کہ وہ عجمی لفظ ہے۔ جیسے کہ جرندک اور جوک، کبج، یہ جو الفاظ ہیں اس میں دیکھیں جیم اور کاف کا استعمال ایک ہی لفظ میں ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ حروف جو ہیں وہ عجمی شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے کسی لفظ میں جیم اور سواد ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ غیر عربی لفظ ہوگا، وہ عجمی لفظ ہے، وہ عربی لفظ نہیں ہے۔ جیسے جسن یا سولجان، تو یہ جو حروف ہیں اس میں سوا اور جیم اکٹھے استعمال ہوئے ایک ہی لفظ میں تو عربی میں یہ استعمال نہیں ہوتے۔ اگر کسی لفظ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ استعمال ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے آپ کے پاس کہ وہ لفظ جو ہے وہ عجمی ہے، یعنی جیم اور سواد۔ تیسری جو ہمارے پاس بڑی نشانی جوالیکی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے کلام میں ایسا اسم نہیں ہے جس میں نون کے فوراً بعد را آ جائے۔ عربی میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال ہوا جس میں نون کے فوراً بعد را آ جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ عجمی ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ جیسے نرجسن اور نرسن، نرجتن، اس طرح کی حروف ہیں۔ اب اس میں دیکھیں نون بھی ہے اور فوراً را آئی ہے، جبکہ عربی میں نون کے فوراً بعد را استعمال نہیں ہوتی۔ اگر ہوئی ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ عجمی ہے اور عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، عربی لغت میں۔ اسی طرح سے اصلاً عربی زبان کے کسی لفظ میں دال کے بعد زا نہیں آیا ہے، یعنی جو اصل کے اعتبار سے جتنے بھی عربی کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، اس میں کبھی بھی دال کے بعد زا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو یہ دخیل الفاظ ہیں، یعنی دخیل الفاظ ہم انہیں کہتے ہیں نا جو عربی الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی لغت میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اصلاً وہ عجمی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ دخیل الفاظ ہیں۔ مثلاً ہنداز جو مہندس بن گیا، ٹھیک ہے، مہندس بن گیا۔
اب ہنداز کا لفظ دیکھیں، اس میں دا اور زال آئے ہیں، تو یہ کیا لفظ ہوگا؟ یہ دخیل ہے، یعنی اصلاً عربی نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، ماہر لسانیات کے نزدیک عربی کا کوئی لفظ بھی با، سین اور تا کو جمع کر کے نہیں بنتا۔ عربی کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں با، سین اور تا کو جمع کر کے بنایا، لہذا اگر یہ الفاظ بھی ایک ہی جگہ پہ ہوں تو یہ بھی دخیل ہے، یعنی کہ وہ عجمی لفظ ہیں، عربی میں استعمال ہوئے۔ مثلا بستان کا لفظ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، با، سین اور تا، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر یہ استعمال نہیں ہوئے اکٹھے کہیں پہ بھی، اگر ہوئے ہیں تو وہ پھر عربی کا لفظ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی، جیسے بستان کا لفظ ہے تو بستان ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اصلاً عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ عربی میں بھی ماہر لسانیات کیا کہتے ہیں کہ کوئی لفظ بھی جس میں با، سین اور تا جو ہے وہ جمع نہیں ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو وہ پھر عجمی لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوا، یعنی کہ وہ دخیل ہے۔ اچھا، قدیم دور کے عرب جو لسانیات ہیں، ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سین اور زا کے حروف عربوں کے کلام میں جمع نہیں ہوئے۔ سین اور زا یہ بھی کبھی کسی بھی کلام میں اکٹھے ایک ہی جگہ پہ جمع نہیں ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو اس سے میں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عجمی لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، اصلاً وہ عربی نہیں ہے۔ جیسے سازج، جیسے کہ استاذ، اب استاذ کے لفظ میں بھی دیکھیں سین بھی ہے اور زا بھی ہے، ایک ہی کلمے کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ استاذ کے لفظ بھی بتائیے فارسی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر سین اور زا کے لفظ میں اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس لفظ کے عجمی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کی جو کتاب ہے الصحاح، وہ کہتے ہیں کہ طا اور جیم کے حروف جمع ہو جائیں تو وہ غیر عربی لفظ ہو جائے گا، یعنی طا اور جیم بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ہی لفظ کے اندر طا اور جیم بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ امام جوہری جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب الصحاح کے اندر لکھا کہ طا اور جیم بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر کوئی لفظ آپ کے سامنے ایسے ہے جس میں طا اور جیم اکٹھے ہیں تو وہ بھی عجمی لفظ ہے۔ اس طرح سے تا اور طا یہ بھی عربی کلام میں ایک لفظ میں جمع نہیں ہوئے ہیں، اگر کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ایسا لفظ ہے جس میں تا اور طا ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہیں تو وہ بھی عجمی لفظ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ عربی کے الفاظ میں کاف اور جیم، ٹھیک ہے، کاف اور جیم، کاف، اب یہ جو کاف ہے یہ کاتبہ والی کاف ہے، ٹھیک ہے، کاتبہ والی جو کاف ہے وہ اور جیم یہ بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ جو کاتبہ والی کاف ہے اور موٹی قاف جو ہے قلب والی، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اس کے علاوہ لام کے بعد شین کا حرف آ جائے تو وہ بھی عربی میں مطلب وہ لفظ عربی نہیں ہے، وہ بھی عجمی لفظ ہے، یعنی عربی میں یہ لفظ کبھی بھی اکٹھے استعمال نہیں ہوئے ہیں، کاف اور جیم، ٹھیک ہے، کاف اور قاف، اس کے علاوہ لام اور شین، یہ لفظ بھی اگر کہیں پہ اکٹھے ایک ہی لفظ میں استعمال ہوئے ہیں تو مطلب کہ وہ بھی عجمی لفظ ہے۔ اچھا، علم عروض اور ماہرین لسانیات نے الفاظ کے عربی ہونے یا نہ ہونے کی جانچ کے لیے اوزان کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک بعض اوزان ہیں جو عربوں کے کلام میں نہیں آتے۔ اچھا، کچھ اوزان بھی انہوں نے ایسے بتا دیے کہ جو عربوں کے نہیں ہیں، مطلب عربی لغت میں نہیں استعمال ہوتے، مثلا فاعل کے وزن پہ قابل، فعال کے وزن پہ صرادق اور فعال کے وزن پہ نرجس، یہ تین انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ جو اوزان ہے یہ عربی کے نہیں ہیں، اگر اس طرح کے وزن پہ کوئی لفظ برابر آئے تو مطلب وہ لفظ عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہم اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اٹل بات ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی لفظ آپس میں جمع ہو گئے ہیں تو وہ عجمی ہی لفظ ہے، یہ ایک ماہرین کا ایک اندازہ ہے، یعنی انہوں نے دیکھا اکثر اس طرح کے الفاظ اس میں یہ حروف جمع ہوئے تو وہ عجمی ہی تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں، اگر اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ عجمی ہے، عربی جو ہے وہ حرف نہیں ہے۔ اب کچھ عربی کے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن میں یہ جمع بھی ہو گئے ہیں اور وہ ہیں بھی عربی کے لفظ، یعنی وہاں پہ ایک قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر عمومی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے حروف اگر جمع ہو رہے ہیں تو وہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ عجمی ہے، یعنی دخیل ہے، عرب لغت کے اپنے نہیں ہیں بلکہ دوسری زبان سے لائے گئے ہیں اور عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بھی عجمی ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ یہ حروف اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حروف اس طرح سے یہ حرف اس کے ساتھ اکٹھا نہیں آ سکتا، جیسے جیم اور کاف تھا، قاف اور کاف تھا، ٹھیک ہے. اگر یہ کہیں پہ اکٹھے آئیں گے تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ جو اسم ہے وہ اجمی ہے، وہ عربی اصلاً وہ عربی لفظ نہیں ہے.